جو ہماری سیکشن ہے اس میں پاپولیشن میں, دے آلسو ڈیزرو ریزرویشن. ان کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے. میں ریزرویشن کے خلاف نہیں ہوں, میں ریزرویشن کے حق میں ہوں. انشاءاللہ ضرور اس پہ بات کریں گے. لٹریسی ریٹ کے حوالے سے, پاورٹی کے حوالے سے, ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے میں نے ریسنٹلی سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ میں یہی کہا, 370 کے ہٹنے سے پہلے اور 370 کے ہٹنے کے بعد آپ اس سارے انڈیکیٹر چیک کیجیے. یو ول فائنڈ موسٹ آف دیز انڈیکیٹرز. کشمیر واز امنگ فرسٹ 12 اسٹیٹس, اور much recently after 2009, 2008, 2009, on many of these indicators, Kashmir had come among first 5 states in indicators میں. اور پاورٹی کے انڈیکیٹر پہ, لٹریسی کے ریٹ کے انڈیکیٹر پہ, مہنگائی کے انڈیکیٹر پہ اور امپلائمنٹ کے انڈیکیٹر پہ جموں کشمیر 2019 سے پہلے بہت اچھا کر رہی تھی. اینڈ آئی کین کوٹ یو مینی دوز انڈیکیٹرز. ابھی میرے پاس ہے نہیں, پھر سے اگر انٹریکشن ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا. 370 نے ہم سے بہت کچھ چھینا, آئیڈینٹی ہی نہیں چھینی ہم سے, ہماری وہ کنسپٹ آف ڈگنیٹی ہی نہیں چھینا. پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی ہم جن چیزوں پہ وی ور ڈوئنگ مچ بیٹر بیکاز ہمارے پاس وہ اٹانومی تھی کہ اپنے سرکمسٹانسز, اپنے چیلنج کے حساب سے وی ور ایبل ٹو لیجسلیٹ ڈیسیجنس ہم اپنے حساب سے لے پاتے تھے. سو وی ور ڈوئنگ مچ بیٹر آن مینی انڈیکیٹرز. 370 کے بعد وہ انڈیکیٹرز گرتے آ رہے ہیں. Contrary to the fact جو یہ بی جے پی یہاں پہ غلط فہمی پھیلا رہی ہے کہ سب کچھ خوب ہوتا گیا, سب کچھ اچھا ہوتا گیا, سورج بھی چڑھ رہا ہے, سانسیں بھی آ رہے ہیں, پھول بھی کھل رہے ہیں, پانی بھی بہ رہا ہے 370 ہٹانے کے بعد. اس سے پہلے ایسا کچھ تھا نہیں وہاں پہ. برعکس ہے, we were doing much better. اب unemployment is for the first time in the last 70 years کہ ہم اب ان ایمپلائمنٹ میں پہلے نمبر پہ. ریسنٹلی ہم دوسرے نمبر پہ تھے, اب ہم پہلے نمبر پہ آ چکے ہیں. تو اسی طرح سے پاورٹی اب ریٹ بڑھ رہی ہے جموں کشمیر میں, وچ واز انہرڈ آف ان جموں کشمیر. اسی طرح سے بہت سارے انڈیکیٹرس ہیں, وی ور ڈوئنگ بیٹر. لڑائی بہت لمبی ہے, ان انڈیکیٹرس کو پھر سے ٹھیک کرنا ہے. ان انڈیکیٹرس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ لڑائی کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ اختیارات واپس لے پائے جن کے ذریعے سے ہم یہ ڈیسیجنز لے پائے. تو اس کے لیے آپ کو بھی شامل ہونا ہے, مجھے بھی شامل ہونا ہے. ہم سب کو لڑائی لڑنی ہے کہ اسٹیٹ کو وہ پاور ملے کہ وہ اپنے ڈیسیجنز ہم خود لے پائے, ناگپور میں ہمارے ڈیسیجنز نہ لیے جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کشمیریت وغیرہ کی بات کی. دیکھیے ہم نے یہ نیریٹو کبھی, میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں, یہ کشمیریت یہ آیا کہاں سے, یہ ہے کیا, یہ واٹ از دس. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ گوجری الگ ہے, کشمیریت کچھ الگ اینٹیٹی ہے, ہمارے پہاڑی الگ ہے اور کشمیری الگ ہے. دس از اے ورڈ, دس از اے نیریٹو جو ہمارے منہ میں ڈالا گیا بائی بی جے پی. یہ واجپئی جی آئے, ہو انوینٹڈ دس ورڈ. وی ہیو نتھنگ. ہمارے پاس ہماری لٹریسی, ہماری اس میں ہسٹری میں آپ دیکھیے کہیں پہ یہ ورڈ آپ کو دکھے گا نہیں. ہم نے کسی کو ادر کیا ہی نہیں ہے تو ہمیں آئیڈینٹی کو انسرٹ کرنے کی, اب اس پہ فورس کرنے کی ضرورت ہو. وی ہیو نیور بین لائک ادر پارٹس آف انڈیا. ہم نے ادر کیا ہی نہیں ہے. گوجری الگ ہے تو کشمیری الگ ہے, یا اب کشمیری ایک نیریٹو انوینٹ کرنے کی ضرورت پڑے کہ دوسرے کو تھوڑا سا وہ دلاسا دے کہ کشمیریت کا مطلب یہ ہے, کشمیریت کا مطلب وہ ہے. نہیں, اس میں گوجری بھی ہے, ہندو بھی ہے, مسلم بھی ہے. وی ور نیچرلی ڈائیورس, وی ور نیچرلی کلیکٹیو. گوجری لینگویج ہو یا گوجری آئیڈینٹی ہو, آئی تھنک وی ہیو سیلیبریٹڈ دیٹ. بٹ پولیٹیکلی ہاں وی ہیو اے گلف. جموں دیٹ از آن دا بیسس آف ریجن, ناٹ کلچرل آئیڈینٹی. آپ دیکھیے پیر پنچال کے اس رینج کے اس سائڈ سے اور اس سائڈ پہ وی ہیو اے گلف, دیٹ از پولیٹیکل گلف. اس میں آپ ایک ہی کامن فیکٹر دیکھیں گے, مذہب نہیں ہے, کلچرل آئیڈینٹی نہیں ہے, وہ جیوگرافیکل آئیڈینٹی ہے, یہ جیوگرافیکل گیپ ہے. اس گلف کو, اس گیپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, آئی ایگری ود دیٹ. ہمیں پیر پنچال کے ساتھ بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے, چناب ویلی کے ساتھ بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ڈوگرا ہارٹ لینڈ جو ہے نیچے پلینز میں, ہمیں ان کے ساتھ بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ان کو بہلائے, کیوں ان کو اکسائے بی جے پی. اور ناگپور سے زیادہ وہ جو ہمارا ڈوگرا ہارٹ لینڈ ہے پلین, وہ رائٹ ونگ کیوں بنے, جن کے ڈی این اے میں وہ رائٹ ونگ ہے ہی نہیں.
ایکسٹریمزم ان کے ڈی این اے میں ہے ہی نہیں. یہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں, اسی لیے وہ اب ناگپور کے RSS کے نزدیک ہو چکے ہیں. وی ہیو ٹو فل دیٹ گیپ. ہمیں آپ کے ساتھ بھی, آپ کو ہمارے ساتھ بھی انگیج کرنا ہے. وی آر اے کلیکٹو سوسائٹی, وی آر اے کلیکٹو آئیڈینٹی. جموں کشمیر کی آئیڈینٹی ہماری ایک آئیڈینٹی ہے. یہ جو یہ کشمیریت کا کنسپٹ ہے نا, جہاں پہ کہتے ہیں کہ جو بی جے پی کا, یہ بی جے پی نے لایا ہے, یہ واجپئی جی نے لایا ہے. ہمیں اس ووکیبلری کی ضرورت نہیں تھی. وی آر نیچرلی ڈائیورس, وی آر نیچرلی انکلوسو, وی آر نیچرلی پلورل. اسی کے ساتھ ساتھ میں لاسٹ میں آپ کی بات کا بھی جواب دوں. یہ کس نے کہا آپ کو کہ ہم آپ کی ریزرویشن کے خلاف نکلے؟ کب؟ آپ کے باضابطہ طور پہ آپ کے منشور میں یہ بات ہے کہ ہم ایک منٹ, کب منشور میں کیا منشور میں کیا لکھا ہے؟ ہم ریزرویشن پالیسی کو دیکھیں گے, ہاں, غور و خوض کریں گے. غور و خوض کریں گے. وٹ ڈز دیٹ مین کہ ہم آپ کی ریزرویشن کے خلاف ہیں؟ ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو دیٹ کنکلوژن کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی ریزرویشن کے خلاف؟ کیونکہ ریزرویشن میں ہم ہی لوگوں کو شمار کیا گیا ہے. ہاں, ظاہر سی بات ہے یہ آپ ہی لوگوں کو شمار کیا گیا ہے. کس نے کہا آپ کو؟ اس میں بہت سارے لوگ ہیں. اور بھی ہے جو کشمیری ہے, وہ بھی کل کو اٹھ سکتے ہیں کہ یہ ریزرویشن میں ہم بھی شمار کیے گئے ہیں, آپ ہمارے خلاف ہیں. گجر بکروال بھی ہے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آپ ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک وہ طبقہ جو ریزرویشن ڈیزرو کرتے ہیں, ایز دے رائٹلی سیڈ, اسپیشلی ایبلڈ جو ہماری سیکشن ہے اس میں پاپولیشن میں, دے آلسو ڈیزرو ریزرویشن. ان کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے. میں ریزرویشن کے خلاف نہیں ہوں, میں ریزرویشن کے حق میں ہوں. جو بھی کوئی سیکشن ہے سوسائٹی میں وچ نیڈس اے ہیلپنگ ہینڈ, ان کو لیول پلینگ فیلڈ پہ لانے کے لیے, دے آل ڈیزرو ریزرویشن. آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں ریزرویشن, مگر اس ریزرویشن کو ریشنلائز کیا جائے. وی ہیو سیڈ دیٹ, ریشنلائز کیا جائے. یہ تو دیکھیں اس مجمع میں اگر 5 لوگ آپ کی طرح کے, مطلب آپ کی طرح کے چیلنج سے گزرتے تو اس سارے مجمع کو ریزرو نہ کیا جائے, اکارڈنگلی پروپورشنیٹ اس ریزرویشن کو بنایا جائے کہ اس مجمع کتنے لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے, اسی حساب سے وہ پرسنٹیج طے کی جائے. 5 لوگوں کو ضرورت ہے, آپ 70 لوگوں کا راستہ بند کر رہے ہیں. اگر اس 70 لوگوں میں 70 کے 70 لوگ اس چیلنج سے گزر رہے, 70 کے 70 لوگوں کو دو, دیٹ از ریشنلائزیشن. اگر 10 ہی لوگ وہ ان چیلنج سے گزر رہے, 90% کو ان کے راستے بند مت کرو. تو یہ ریشنلائز کرو, ریشنلائز کرنے کے راستے ڈھونڈو. آپ کی ریزرویشن چھیننے کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے, کسی نے نہیں کی ہے. وی آر آسکنگ فار دا ریشنلائزیشن. 2 طریقے ہیں, یا تو کیپ لگا دو, سپریم کورٹ نے جو کہا ہے 50% کی. اگر اس سے زیادہ دینا ہے دے دو, تو کاسٹ سینسس کرو. آپ یہ دیکھو کہ پاپولیشن کا ریشو کیا ہے, پروپورشن کیا ہے, اس کے حساب سے دے دو. اگر آپ کا زیادہ بنتا ہے نا, آئی ایم فار دیٹ, لیٹ دس بی ٹولڈ ٹو یو, لیٹ دس بی سیڈ. اگر آپ کا پروپورشن کتنے % آپ کو ملے, 10% ملے, ہم کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ سینسس کرو. اگر آپ کو کل کو نتیجے میں 20% بنتا ہے نا, کاسٹ سینسس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں 20% دے دو. وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں. اگر آپ کا زیادہ آ رہا ہے, اگر آپ کا زیادہ آتا ہے تو زیادہ دے دو. ہم کہتے ہیں ریشنلائز کرو. اگر آپ کا 20% بنتا ہے تو 20% دے دو. اگر آپ کا 10% بنتا ہے تو 10% دے دو. اسی طرح سے اوپن میرٹ اگر 70% ہے, ان کو بھی 70% دے دو. ان کو 30% پہ کیوں لایا ہے؟ سو یو ول ہیو ٹو فائنڈ ویز فار دس. تو I thank you all. I'm thankful to you in particular.